حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا أبي الوقاص وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جس کے اشارہ ثواب میں اس منعقد کی جا رہی اس کی روح الحمدللہ. سلام اللہ علیکم وغیر المحسنین. قل هو الله احد قل هو الله احد. سید ابو محمد ابن جناح سے نفیس الحسن عظمت محمد وعلی محمد وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی اتنا مناسب وقت دیا کہ میں اگر آگے پڑھنا بھی چاہوں تو اپنے آپ میں جو ہے آسان سے پہلے تو بیٹھا ویسے وقت میں یاد بہت کچھ اور اشاعت ہے نہیں آپ کی محبت ہے اور صلوات موضوع گفتگو ہے شان رسالت آیات کی روشنی میں جو قرآن نے بتایا ہے اس کے حوالے سے. اللہ نے جب اپنے نبی کو اس زندگی کے اندر وارد کیا
اور نبی کا نور اس دنیا میں جب ظاہر ہوا اور آپ کی ولادت پاک و پاکیزہ، تو نبی کی ولادت سے ہی اللہ نے اس کائنات کے اندر معجزے رونما کر دیے۔ آپ کی ولادت ہوئی، بت سروں کے بل گر گئے، دیوار کسریٰ میں آگ بجھ گئی، فارس اور روم کے جو بڑے بڑے عبادتگاہ تھے اپنے آپ میں انہوں نے حضور کی پیدائش کا اعلان کیا۔ آپ پلتے رہے، پروان چڑھتے رہے۔ اب یہاں کے اوپر میری گفتگو کو بہت غور سے سنیے، چونکہ میں بالکل تمہید نہیں بنا، تو بغیر تمہید کے میں جڑ رہا ہوں اور آپ بھی بغیر تمہید کے میرے ساتھ میں جڑیں گے انشاءاللہ، یقین۔ اللہ نے اپنے نبی کو جب یہاں بھیجا تو اپنے نبی سے اللہ نے بکریاں چڑھائیں تاکہ لوگ اسے خدا نہ کہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی شادی کرائی تاکہ لوگ اسے خدا نہ کہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اولاد دی تاکہ لوگ اسے خدا نہ کہیں۔ اللہ کا نبی بازاروں میں بھی گیا، عبادتیں بھی کی، سجدے بھی کرائے، نمازیں بھی پڑھوائیں تاکہ لوگ اسے خدا نہ کہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ اس انگریزے کو کلمہ پڑھوایا تاکہ آپ اپنے جیسا نہ کہیں۔ اس کے انگوٹھے سے دودھ اور شہد کے چشمے جاری کیے تاکہ آپ اسے اپنے جیسا نہ کہیں۔ اللہ نے اس کے ہاتھ سے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کرایا تاکہ آپ اپنے جیسا نہ کہیں۔ اللہ نے اس سے سورج کو پلٹایا تاکہ آپ اسے اپنے جیسا کہیں۔ نہ آپ اسے خدا مانے، نہ آپ اسے بشر جیسا مانے۔ ٹھیک، اب قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو تاج کرامت عطا کی۔ ہم نے جب اولاد آدم کو اس کائنات میں بنا کر بھیجا ہے تو سب سے افضل بنا، سب سے بڑھ کر بنایا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے اچھا ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ پروردگار تو نے تو سب سے اچھا بنا دیا، توفیق دے کہ ہم سب سے اچھے باقی بھی رہ جائیں۔ اس نے بنانے میں کوئی کمی نہیں کی، سب سے عمدہ بنایا، اور اتنا عمدہ بنایا کہ اس نے حضرت انسان کو بنانے کے بعد کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کے بعد بھی اگر آپ سوچتے ہو کہ ہم نے اکثر بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو ہم نے بنی آدم کو تاج کرامت دی۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ اس تاج کو تاج بناؤ یا اس تاج کو تاراج کرو، تمہیں اختیار۔ ہم نے تو تمہیں مکرم بنایا، ہم نے تو تمہیں اعلیٰ بنایا ہے۔ اگر تم ہمارے اعتبار سے چلے تو ایک موقع ایسا آئے گا ملک ٹھہرے گا اور یہ کہتا ہوا رکے گا، یا رسول اللہ لو ترو ان ملک اللہ ترکو، اگر میں ایک پل بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائے۔ اس نے تو ایسا بنایا اگر آپ اس کی راہ پر چلے تو ملک نیچے رہ جائے، اور اگر تم اس کی راہ سے ہٹ کے بھٹکے اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، تو پھر حیوان سے بھی بدتر کہلاؤ۔ جبرائیل نبی کے ساتھ جا رہے،
ایک مقام آیا لانے کے بعد ٹھہر. اب جملے پہ غور کیجیے گا جناب. لو دنوت انمول. انمول انگوٹھے کے نشان کو بولتے ہیں. اگر انگوٹھے کے نشان برابر بھی میں چلا رہا تھا کیا ہو جائے گا؟ جل جاؤ گا. عالم نور ہے، آگ تھوڑی ہی ہے. جلنے کا تصور کیا ہے؟ صحبت نبی ہے. اگر حد سے آگے بڑھے تو ملک مقرب جیسے کو بھی صحبت نبی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. بس حد کو پہچانو، سرحد کو پہچانو، بارڈر کراس نہیں. اگر بارڈر کو کراس کیا تو پھر تباہیاں ہیں. اسی لیے ہر انسان کو اپنی حد امکان اور حد اوقات پر رہنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب پروردگار نے ہمیں غم دیے تو ہماری حیثیت کے اعتبار سے دیے اور خوشیاں دی تو ہماری حیثیت سے زیادہ تھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو تاج کرامت عطا کی. اگر یہ ہمارے اعتبار سے چلے گا تو ایسی جگہ پہنچے گا کہ جہاں ملک بھی نہیں جا سکتا. اور اگر یہ ہمارے راستے سے بھٹکا تو اولئک الانعام، پھر یہ چوپاہوں کی طرح بل ہم اضل سبیلا، بلکہ چوپاہے سے نکل جائے. اب یہاں سے میری گفتگو کو جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں ذرا ادھر جائے. ایک سلوات پڑھ دے ذرا. کیسے انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے مثال سے. کیسے انسان حیوان سے نیچے چلا جاتا ہے. آپ نے سنا ہے کہ سانپ زہریلا ہے، کاٹنا اس کا کام ہے. ایک آدمی بیچارہ جا رہا تو اس نے دیکھا سانپ جل رہا. اس نے اسے اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس نے آگ سے نجات دلا، اس کی زندگی کو بچا لیا. سانپ راستے میں آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہ بھائی مجھے جانے دے گا، میں تو کاٹوں گا. کاٹوں گا، میرا کام کاٹوں. ایک صحابہ کا فیصلہ کرو کہ میں آنکھوں دیکھا فیصلہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، منظور ہے. کہا آگ صاحب کو ڈالا، کہا ایسے بچاؤ کی فیصلہ کرو. کہا آپ دونوں ہی پھوٹ نہیں. کہا بچاؤ کے تو کاٹے گا من میں. تو سانپ کسے کاٹتا ہے؟ انسان. سانپ زہریلا ہے، شیر خوخار ہے، درندہ، چیتا خون آشان ہے، پھاڑ کھانے والے. انسان کی گوشت کی خوشبو بہت دور سے سن لیتے ہیں. مگر آپ نے جہاں ڈسکوری دیکھی ہوگی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شکاری اوپر کر کے کئی شیر حملہ آور ہوتے ہیں ایک ساتھ. سوال یہ ہے کہ یہ 5-10 مل کے شکار ہی پہ حملہ کیوں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ سوچئے.
सांप सांप को क्यों नहीं काटता, इंसान को क्यों काटता है? चीता आके हिरन के ऊपर क्यों अटैक करता है? और दूसरे भी तो चीते हैं, अपने झुंड में रहता है, झुंड में रहता है अपने। मगर अजीज़ाने मोहतरम, शेर दरिंदा है, चीता खून आसाम है, सांप जहरीला है, मगर इन सारी सिफतों के बावजूद ये पता है कि कौन बरादरी का है। अपना कौन है, गैर कौन है। दरिंदे को भी पता है जब काटा जाता है तो अपने को नहीं काटा जाता, गैर को काटा जाता है। मगर ये हजरत इंसान जब गिरा, जानवर से कैसे गिरा? इसने सबसे पहला नुकसान अपने को। दरिंदे को भी पता है कि अपना कौन है, अपनी बरादरी का कौन है, अपने सिर्फ का कौन है। एक बार देखो सवाल में मुतवज्जो हो गया। दरिंदे को खूंखार खूनाशाम को पता है कि अपना कौन है, मगर जब हजरत इंसान ने सबसे पहला हमला किया अपने को, भाई ने भाई को सताया, बेटे ने बाप को सताया, बेटी ने माँ को सताया, अजीज ने अजीज को सताया, पड़ोसी ने पड़ोसी को सताया, रिश्तेदार ने रिश्तेदार को सताया। गिरा नहीं इंसान हैवान से। अल्लाह ने इसी हैवानियत से गिरने के लिए कहा तो हमने तुम्हें ताजे करामत अता किया, तुम्हें इख्तियार है इस ताज को बाकी रहो या ताज को वाला करना बन। वह हमने इसे खुश्की और तरी दोनों के ऊपर कंट्रोल दे दिया। ये काउंटरों टन लोहे को लेकर समंदर के सीने पे चलता है, हमने इसे थामा दिया। ये लाखों टन को हवाओं में लेकर होता है, हमने इसे ताकत दी। हमने हवा, खला, फिजा, दरियाओं की गहराई, समंदरों की रवानियां, विजदानियां सब इसके इख्तियार में दी। हद ये है कि हमने कायनात को बनाया और बनाने के बाद हजरत इंसान के ताबे कर दिया। कायनात की कौन सी शय है कि जो इंसान के लिए फायदेमंद नहीं? वो अलग बात है कि हम इसके फायदे को जानते हैं, ये नहीं पहचानते। ये आज हवाओं में जो जहरीले जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर अल्लाह इन जहरीले जानवरों को हवाओं में पैदा ना करता, ये सारा जहर हवा के जरिए, सांस के जरिए इंसान की बॉडी में पहुंचे। उसने वो जहरीले कीड़े बना दिए ताकि इन जहरी मादों को वो अपने अंदर ले ले, और हजरत इंसान जब सांस ले तो साफ और शफाफ हवा इसमें। किसी तरह का कोई मिलावट नहीं। हमने सब चीजें हजरत इंसान के लिए बनाई। सखरना लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ जमीन और आसमान में था हमने सब तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, सब तुम्हारे ताबे कर दिया। अब ये सूरज है तुम्हारे फायदे के लिए है, ये चांद है तुम्हारे फायदे के लिए है, ये हवा है तुम्हारे फायदे के लिए है, ये जमीन है तुम्हारे फायदे के लिए है, सारी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए है। बनाई तुम्हारे लिए, तुम्हें कंट्रोल में दे दी, बस तुम्हें बनाया था अपने लिए। अल्लाह ने जिन चीजों को हजरत इंसान के लिए बनाया था, हर चीज अपने वक्त पे निकली, अपने वक्त पे गुरूब हो गई। किसी ने मुखालफत नहीं की, किसी ने सरकशी नहीं की। हजरत इंसान को बनाया था अपने लिए, सबसे पहले मुकाबले में उसी के यही रखा। आपको उसने अपने लिए बनाया। उसने कहा अबदी अतानी हत्ता अजअलुका मसली, मेरे बंदे आ मेरी इताअत कर,
اپنی مسل اقول بشیء کن فیکون، میں جیسے جس چیز سے کہتا ہوں ہو جا ہو جا ہو جا، وانت تقول للشیء کن فیکون، تو جس چیز کے لیے کہے گا ہو جا۔ اتنا مرتبہ اور عہدہ بلند عطا کرنے کے بعد فرق، میں جس چیز سے کہوں گا ہو جا ہو جائے گا، تو جس چیز کے لیے کہے گا ہو جا ہو جائے۔ آؤ اس میں پروردگار کے نزدیک آؤ، اس نے تمہیں بحر و بر، خشک و تر، سب چیزوں کو میں سے تمہیں کنٹرول دے دیا، تمہیں اختیار ہے کسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تمہارے لیے بنایا ہم نے، دیا کسی چیز نے بے وفائی نہیں کی، تمہیں بنایا تھا اپنے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو آپ بھی نہ ہماری عبادت سے گریز۔ دوسرا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے آپ کو رزق دیا ہے پاک و پاکیزہ، طیب رزق دیا، طیبات، رزقناہم من الطیبات، پاک و پاکیزہ ہم نے رزق دیا ہے، تمہاری مرضی ہے اسے پاک رہنے دو یا اسے حرام میں مخلوط کر کے ناپاک کرو۔ ہم نے تو پاک دیا، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار نے ہمیں ناپاک اس دیا۔ اس نے قرآن کے اندر دعویٰ کیا رزقناہم من الطیبات، ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا، تمہیں رزق پاک و پاکیزہ، تمہاری مرضی ہے، چاہے تم اسے پاک و پاکیزہ رکھو۔ اب یہ 3 فقرے تمہید تھے اس آیت سے پہلے، آیت کی تمہید مجلس کی نہیں۔ اب اللہ نے چوتھا جملہ کہا جہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ موضوع کیا تھا؟ شان رزق، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی مخلوق کو بعض مخلوق پہ فضیلت دی۔ مخلوق کا بھی صرف جنرل خالی انسانی نہیں، ہر پیدا ہونے والی شے اللہ کی مخلوق ہے۔ خالق بس ایک انسان دربار میں آیا بنی عباسی بنانے کے بعد میں کہا کہ اللہ ہمارا کل شے قدیر، اللہ ہر چیز کو قادر ہے، کہا بے شک قادر ہے، ہمارا دل ہے، قرآن کی آیت ہے، تو کہا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے جیسا دوسرا بنا دے۔ دربار سناٹے میں علماء کو جمع کیے گئے، کہا بھائی جواب دو، جواب سے عاجز ہو گئے، مگر جب جب حکومت پریشان ہوئی انہیں درے اہل بیت دیا۔ کسی نے کہا کہ ہاں فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کو بلایا گیا، امام آئے تھے نہیں، اللہ علیہ کل شیء قدیر، کہ کیا اللہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں، 1000 بنا سکتا ہے۔ تو ایک بات اٹکی ہوئی تھی، اس کا جواب نہیں بن پا تھا، 1000 بنا سکتا ہے، کہا پھر خدا تو ختم ہو جائے گا، کہ کیسے خدا ختم ہو جائے گا؟ 1000 بنائے، 1,00,000 بنائے، یہ رہے گا بننے والے، وہ رہے گا بنانے والا، اور بنانے والا کبھی بننے والے کے برابر نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اللہ نے بعض مخلوق کو بعض پہ فضیلت دی، یہ پہلا زینہ ہے۔ اب مراتب جیسے جیسے بڑھیں گے ویسے ویسے آیات بھی آئیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض مخلوق کو بعض پر فضیلت ہے۔ جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے وہیں سے ہیرا نکلتا ہے، قیمت ایک ہے اعلیٰ کا۔ میرے خیال میں پوری پہاڑی کوئلے کی اتنے سے ہیرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جگہ ایک ہے کہ نہیں، وہیں سے وہ نکلتا ہے اور وہیں سے کوئلہ نکلتا ہے، وہیں سے نکلتا ہے۔ سونا بھی زمین سے نکلتا ہے، لوہا بھی زمین سے نکلتا ہے،
کا مطلب یہ ہے کہ بعض مخلوق بعض کے افضل ہے. دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضُ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی. تو بعض نبی افضل ہیں، بعض نبی مفضول. بعض کی فضیلت کم ہے، بعض کی فضیلت زیادہ ہے. نبی 1,24,000 ہے، رسول 313 ہے. نبوت کی آیت ختم ہوئی، رسالت کی آیت آگے جا رہی. قرآن مجید کا تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہے کہ جنہیں ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی. پہلی آیت کی روشنی میں ساری مخلوق برابر نہیں، دوسری آیت کی روشنی میں سارے نبی برابر نہیں، تیسری آیت کی روشنی میں سارے رسول برابر نہیں. جب رسول اوپر نیچے ہے فضیلت کے اعتبار سے، نبی اوپر نیچے ہے فضیلت کے اعتبار سے، مخلوق کا وہ زیادہ ہے فضیلت کے اعتبار سے، تو پھر اولو العزم رسول جو آخر النبی ہے، خاتم النبیین ہے، وہ امت کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات نبی کو نبی کے برابر نہیں رکھا، رسول کو رسول کے برابر نہیں رکھا. اور آپ کہیں کہ نبی ہمارے جیسا، صراطاً خلاف عقل بھی ہے، خلاف قرآن بھی. اچھا، ہم اہل بیت صدقہ کھانے والے مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ اہل بیت کائنات اہل بیت کے صدقے میں واقع ہے. اہل بیت نہ آتے تو کائنات نہ بچتی، اہل بیت نہ ہوتے تو کائنات نہ بچتی. بسی بھی اہل بیت کے ذریعے ہے اور بچی بھی اہل بیت کے ذریعے. اور آج اسی لیے ایک فرد اہل بیت کی موجود ہے جو زمانے کو ٹھہرائے ہوئے. اسی پیغمبر نے ارشاد فرمایا لولا تکون الحجہ لساخت الارض بہذیہا. اگر زمین میں حجت خدا باقی نہ ہوتی تو زمین اپنے آپ میں رہنے والوں کو لے کے دھس جاتی. تو کائنات نبی کے صدقے میں، ہمارا وجود نبی کے صدقے میں. اچھا، ان ساری باتوں کے باوجود یہ ہم نے کہا کہ نبی بشر ہے، ہمارے جیسے بشر ہیں. انہوں نے اس آیت کو سمجھنے میں بھی غلطی کی. آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی انما انا بشر مثلکم، آیت شروع ہوتی لفظ قل سے. میرے حبیب کہو قل ہو اللہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. اب احتیاط دیکھیے نبی، جو بشریت کا اعلان بغیر مرضی معبود کے نہ کرے، جو بشریت کا اعلان سبحان اللہ، واہ واہ، اپنے بشر ہونے کو نہ بتائے جب تک وہ نہ کہے، تو وہ کسی کے مولا ہونے کا اعلان اپنی مرضی سے کرتا ہے. اپنی مرضی سے وہ بشر کو بتانے میں احتیاط کر رہا ہے. اس نے کہا کہ میرے نبی کہو قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر. آیت یہیں پہ تمام ہو جاتا تو سامنے والوں کو مل جاتا کہ اس نے اللہ نے کہا تم جیسا بشر. آیت پھر آگے بڑھی یوحا الیہ، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. حد بشر تو یہی پہ تمام ہو گئے. پہلے بشریت کا اعلان اس کے اعتبار سے کیا،
اور پھر آگے قید لگا یوں ہے یا میرے پہ وحی نازل ہوتی، لہذا سوچ سمجھ کے بولنا، ٹھیک ہے؟ دعویٰ پھر بھی ادھر سے کہ نبی ہم جیسے بشر آئے تھے قرآن مجید، اب آئیے نبی کی سیرت پڑھی، نبی نے جن جن افراد کے لیے کہا کہ میں تم جیسا ہوں، ان میں سے کبھی کسی انسان نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم بھی آپ جیسے۔ آیت کثیر کے اندر اللہ کے نبی کے اہل بیت جمع ہے، اور نبی جب یہاں آیت کثیر میں سب اہل بیت کو لے لیا تو اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہم انا حولائی اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحضرنی ما یحضرهم انا حرب لمن حاربهم مسلم لمن صالبهم معدوم لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یہ مجھ جیسے میں ان جیسا۔ تو صرف کائنات میں یہی تو افراد تھے کہ جو اس بات کو کہہ سکتے تھے کہ نبی ہم جیسا، مگر انہوں نے احتیاط کی، نبی کہہ رہے ہیں ہم جیسا، مگر انہوں نے فرق کے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم بھی نبی جیسا۔ کائنات میں اگر کہنے کا حق تھا تو انہیں سمجھے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے۔ اور جب پوچھا گیا مولا علی سے کون ہے آپ، کانا عبد من عبید محمد، یہ محمد کے غلاموں میں سے، تو جسے کہنے کا حق تھا اس نے تو کہا نہیں، اور جو صدقے میں پیدا ہوا تھا۔ صلوات پڑھ لیں رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی ہے، کائنات میں ان کے ہم اللہ کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ بہت، کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو صرف نبی ہے۔ نبی آئے اور آنے کے بعد میں سب سے پہلی وحی جب نبی کے اوپر نازل ہوئی، نبی نے دین کو پہنچا، نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہو، آنے کے بعد قرآنی آیات کی تلاوت کروائے، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک انسان آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ نبی ہیں، قرآن آپ پہ نازل ہوا، اس کے اس کلام کو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں جگہ دی، اس کے قول قرآن نے یوں نقل کیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اے محمد اگر اللہ کو اپنا کوئی رسول بنانا تھا، اپنی کتاب کو نازل کرنا تھا، تو مکے اور طائف کے کسی امیر آدمی کو اوپر کتاب کو کیوں نہیں نازل کیا؟ لو بعث اللہ الینا رسولا لبعث اللہ فینا احسن ما علی، اگر اللہ کو رسول کو بھیجنا تھا تو کسی ایسے بشر کو بھیجتا کہ جو مال کے اعتبار سے عظیم ہوتا۔ لولا نزل علی هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، دو قریوں کے کسی عظیم آدمی پہ، مکہ اور طائف، یا تو مکے کا کوئی عظیم آدمی ہوتا یا طائف کا کوئی عظیم آدمی ہوتا، امیر ہوتا، مالدار ہوتا، عظیم سے مراد تفسیر ہے وہ مالدار تھی کہ مکے اور طائف کے کسی امیر آدمی کو، کسی مالدار کو، کسی عظیم کو بنا کے بھیجتا۔ اللہ نے یہ لفظ بھی دیے تھے اور قرآن میں لفظ عظیم کی آیت کیوں رکھی؟ اللہ نے کیا کہا؟ میرے نبی آپ اخلاق کے اعتبار سے عظیم، کیا ہے؟ اخلاق کے اعلیٰ درجے، پیغمبر نے خود ارشاد
بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اسی لیے مبعوث کیا کہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل کروں، اخلاق کو نہیں، مکارم اخلاق، اخلاق میں جو بزرگ چیزیں ہیں انہیں کہاں پہنچاؤں؟ اعلیٰ درجے۔ تو کفار نے کہا تھا کہ معبود لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اے محمد اگر اللہ کو ایک کتاب نازل کرنی تھی، رسول بنانا تھا، تو مکہ اور طائف کے کسی عظیم آدمی کو بھیجتا، یا آپ جیسے کو اس نے کہا کتاب عطا کر۔ تو اللہ نے آواز دی، خبردار، مالدار آدمی عظیم نہیں ہوتا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا نبی عظیم ہے مگر اخلاق کے درجے پر عظیم ہے۔ یہاں کفر اور اسلام کی نگاہ میں عظیم کا فرق بھی آ گیا۔ کافر عظیم اسے سمجھتا ہے جو صاحب مال ہو، اسلام عظیم اسے سمجھتا ہے جو صاحب اقتدار ہو۔ سماج میں دولت مند دیکھنا، دولت سے عظیم نہیں ہوتا، کردار دیکھنا، اخلاق دیکھنا۔ اگر کردار اخلاق ہے تو صاحب سلام ہے، اور اگر مال ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، تو پھر ایسے پہ ہمارا سلام ہے۔ سلام پڑھ رہے ہو۔ اخلاق میں معیار ہونا چاہیے، کردار میں معیار ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں معیار کردار ہے، اخلاق نہیں۔ اخلاق، کردار، نہ دولت، نہ شہرت، نہ رشتہ، کچھ نہیں۔ اگر دور کا ہے، صاحب اخلاق ہے، تو سلام ملنا ہے ویسے، اور اگر قریب کا ہے اور صاحب کردار نہیں ہے تو تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب۔ کردار میں آ ہے۔ سبحان اللہ باب اگر زوجہ ہے، چاہے ابو سفیان کی بیٹی ہو، بھائی باب کردار اچھا ہے تو صاحب احترام ہے، بھائی باب اور اگر زوجہ ہے، چاہے کسی کی بیٹی ہو، بھائی باب سبحان کردار اللہ اچھا نہیں ہے، باب سلامت پڑھے معیار کردار ہے۔ سبحان اللہ باب میں حبیبہ اس گھر سے نکل کے آئی، کفر ہی کفر ہے، غداری اور مکاری ہی ہے۔ ابو سفیان نے مرتبہ مولا علیہ السلام کے بعد میں کہا کہ آپ اپنے ہم کے لیے کھڑے کب نہیں ہوتے؟ پیغمبر سے کہا کہ آئیے، معصوم نے جواب دیا تم کب سے اسلام کی مددگار ہو؟ اور جب ابو سفیان کا کہا کبھی محمد نے اسلام کس حالت میں لائے تھے، کس کنڈیشن میں لائے تھے، وہ بیان کرو کتب اہل سنت سے۔ آنے کے بعد جب حد مجبوری اور اب دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے علاوہ گردن پہ تلوار چلنے کے، تو پھر پڑھ لیا کلمہ۔ اور جب آئے جناب عباس صاحب نے پیغمبر خدا کے جانے کے بعد کہا وقت اصبحت ابن ملک اخیک عظیم، آپ کے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا۔ جناب عباس منہ پہ ہاتھ رکھا، خبرداری ملک نہیں ہے، رسالت ہے، رسالت ہے۔ کون ہے؟ اسی ابو سفیان کی زوجہ ام حبیبہ۔ کردار اچھا ہے، سلام ہے۔ دور کا رہنے والا ہے، کردار اچھا ہے، سلام ہے۔ سگا چچا ہے، کردار اچھا نہیں ہے، قرآن نے کہا ٹوٹ جائے تو۔ اچھا یہاں پہ بھی ایک عجیب کیف ہے آیت کے اندر،
کبھی کسی اگر زمانے کی بات کو آپ کو جاننا ہے اور ویسے ہی جاننا جیسے تھی تو آپ کو پیچھے جانے کے بعد اسی زمانے میں اس جیسے بشر بننا پڑے گا تاکہ وہاں کے حالات کو بخوبی آپ سمجھیں. میں اگر آج کے حالات کے اعتبار سے 1400 سال پرانے سال سمجھو تو نہیں آئے مجھے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. دیکھیے یہ بھی نبی کا کمال ہے کہ جب نبی آئے نا تو انہوں نے آنے کے بعد میں ایسے ایسے کرداروں کو تلاشا ہے, ایسی ایسی ہستیوں کو اسلام کی طرف لے کر ہے جہاں واقعی اسلام بہت مشکل تھا. اگر میں آپ کو کوरा کاغذ دوں اور یہ کہوں جناب اس پہ نقش ابھاریے, آسان ہے کہ نہیں؟ نیا کاغذ مارکیٹ سے خرید کر آیا بچکائے مصور کو کسی آرٹسٹ سے کس طرح ابھارے گا کہ آسان ہے. اور اگر میں 40-50 سال پرانا لا کے کاغذ دوں, اب بتائیے نقش کا بننا مشکل ہے, کاغذ کا پھٹنا آسان ہے. پیغمبر کے سامنے ایسے ایسے کردار تھے کہ اس پہ 40 سال کی کفر کی گرد تھی, کسی میں 50 سال کے شرک کی گرد تھی, اور ان ایسے نفوس کو لا کے نبی نے تزکیہ معمولی کام نہیں تھا. آپ کو زمانے میں جانا پڑے گا اگر اس زمانے کے حالات کو سمجھنا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا تب کیا دعوی رہا مطلب ابو لہب کے دو ہاتھ مجھے ہاتھوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ بد دعائیں اور بھی ہاتھ پھوڑ دیتا, کان بہرا کر دیتا, زبان پر لقوہ ڈال دیتا, عجائب ڈال دیتا, پیرالائز ہو جاتا, مگر یہ ہاتھوں کا ہی تذکرہ کیوں کیا؟ تو اس آیت کے کام کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. اس لیے کہ پیغمبر کے دو جگہ ہے, ایک حمامت ہاتھوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے, ایک حمامت اپنے ہاتھوں سے رسالت کو بچا رہا ہے, تاکہ یہ یاد رہے کہ برے ہاتھ ڈھونڈنے کے قابل ہے, اچھے ہاتھ سلامتی کے قابل اگر چچا بھی ہے اور اچھا نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, یہ بھی قابل غور ہے شاید کہ ایک رشتہ ہوتا ہے دریال میں, ایک رشتہ ہوتا ہے دریال میں. رشتہ مضبوط کون سا ہوتا ہے؟ ددیال کا. آج تک پیغمبر کا چچا نہیں کہلاتا, ددیال کا اچھا رشتہ ہوتا ہے. نوح کا بیٹا آج تک نوح کا بیٹا کہلاتا. ننیالی رشتے مضبوط اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ دو سکوں سے جڑتے ہیں اور ایک سے ٹوٹ جاتے ہیں. رشتہ کون سا مضبوط ہے؟ ددیال. اب میرا جملہ پہنچنا چاہیے. اللہ مقام اعتبار میں ددیالی رشتے کو رکھ رہا ہے, سسرالی رشتے کو نہیں. کا یہ زمانہ سمجھ لے کہ سسرال کا رشتہ کچا ہوتا ہے, ددیال کا رشتہ پکا ہوتا ہے. میں پکے رشتے کو مقام اعتبار میں رکھ کے بتا رہا ہوں. اگر یہ الگ ہے تو اسلام میں قابل اعتبار نہیں ہے. جب پکا قابل اعتبار نہیں ہے تو کچے پہ فخر کرنا. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم حضور کے یہ رکھتے تھے. سبحان اللہ, واہ واہ. حضور کے ددیالی رشتے کو اللہ چیلنج کروا. چچا پھر بھی دور کا, بیٹا آئیے جناب نوح کا, اپنا بیٹا. آج تک نوح کا ہی بیٹا ہمارے یہاں معیار کرتا ہے. اسلام میں معیار اگر کردار
کہیں کر رہے. سلمان فارس سے آئیں گے, بلال حبشے سے آئیں گے, سہیب روم سے آئیں گے, نبی سید العرب ہوں گے. اور اگر کردار اچھا نہیں ہے تو پھر سگوں کا کوئی تھا, پھر دائیں بائیں والوں کا بھی کوئی اعتبار, پھر پڑوسی اور ہمسائے کا بھی کوئی اعتبار. صحبت سب کو فائدہ نہیں پہنچا. سبحان اللہ, واہ واہ. جناب یوسف کافروں کے درمیان میں رہے, مگر یوسف علیہ السلام رہے. کافر رہے, انہیں چھوڑیے. یوسف بھائیوں کے درمیان میں رہے, مگر یوسف رہے, بھائی رہے. اردن میں جسے جارڈن کہتے ہیں, جناب یعقوب نبی اللہ کا مقام ہے. جو افراد گئے زیادہ بہتر, جو نہیں گئے کبھی جانا ہو اردن جارڈن ہوتا ہے, جو جارڈن میں آ کر فون لے کے بتا دیجیے گا. اوکے, وہیں پہ سامنے کچھ خبریں وہ بھی بنی ہوئی. اب جنہیں پتا نہیں ہوتا وہ سب کو ایک سمان. اسی آخری بات ہے, میں بات کو اب جانے والے نے جا کے زیارت کی جناب یعقوب نبی اللہ کے روزے کی زیارت کی, اور اس کے بعد میں کچھ سامنے کو خبریں بنی ہوئی تھی, وہاں بھی چلے تو وہاں کا جو متولی تھا اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں, ٹھہرو, یہ بھی تو روزی ہے, یہ بھی تو مزار ہے. کہا مزار قابل ثواب نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. کہا یہ کس کے روزے ہیں؟ کہا یہ ان ظالموں کے روزے ہیں جنہوں نے یوسف کو ظلم کیا تھا. ہے اولاد, مگر جناب یعقوب نے انہیں اپنے پاس ہی رکھا. اب وجہ مجھ سے سن لیجیے اور جملہ لے لیجیے. سبحان اللہ. یا نبی اللہ, یہ اولاد ہے, یہ کہیں اور جانے دیتے, اولاد ظالم ہے. واہ واہ. انہیں کہیں دور دفن کرنے کو کہہ دیتے, یہ آپ کے پہلو میں کہاں گئے. یہ آپ کے پہلو میں کہاں گئے. کہاں یاد رکھو یہاں تو ظلم کر لیا, مگر اللہ کی عدالت اور زبان سپریم کورٹ کے اندر جب فیصلہ ہوگا, اللہ کو اپنا نبی بہت عزیز ہے,
سنے کے ذاکر مایا سبحان اللہ صاحب بے شک کر لو یزید کی وکالت بھائی واہ 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 ہو رہی ہے مگر جو عدالت عظمیٰ میں رسول اللہ لڑیں گے حسین کا مقدمہ ہے بھائی واہ 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 بھائی واہ 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 جد الانبیاء جناب ابراہیم لڑیں گے اپنے بیٹے کا مقدمہ ہے سبحان اللہ پیغمبر سے آخر ملا تو رسول اللہ سے کیس جیت کے لکھا واہ 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 یہاں تو کر لو عدالت عظمیٰ ہے نبی نے کہا کہ جب مجھ سے میرا رب شدتا زہرا کے بعد واہ کس نے میری حبیبہ کس نے محدثہ کس نے عذرا اور بدول کو تکلیف پہنچائی عزیزو مسلمانوں سے اچھے تو عیسائی تھے نبی کی بیٹی کو دیکھا نہیں مگر حق اللہ نے احترام فاطمہ مگر یہ نبی کی امت اس طریقے سے نبی کی بیٹی کو تکلیفیں اٹھائیں کہ شہزادی نے صبت علیہ صبح یا صبح کے معنی پتا ہے انڈیل ایک ظلم نہیں دو ظلم بعد وفات نبی سے لے کر شہزادی کے آخری زندگی کے دن تک ہر دن شہزادی کے سامنے ایک نئی مصیبت بنت نبی اپنے باپ کو یاد کرتی تھی ایک روز آیا بنت نبی پہ زیادہ باپ کی محبت طاری ہوئی ابو الحسن سے کہا ابو الحسن آج مجھے میرے بابا کا پیغام وہ لباس آخر میں جو نبی پہنے ہوئے تھے ابو الحسن نے بہت حفاظت سے صندوق بنائی ابو الحسن نے کہا بنت رسول صبر کر گلے گلے میں صبر کر ابو الحسن گئے صندوق کھولا پیراہن رسول اللہ پیراہن صاف تھا شفاف تھا خون کے قطرے نہیں تھے تیروں کے زخم نہیں تھے تلوار کی چوٹیں نہیں تھی بس دختر نبی نے بابا کے لباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد خشک ابو الحسن نے پانی کی شیشے بنت رسول ہوش میں میں کہوں گا بنت رسول بابا کا صرف پیراہن دیکھا اس میں خون کے دھبے تو نہیں تھے تلواروں کے زخم تو نہیں تھے تیروں کے نشان تو نہیں تھے آئیے بی بی ذرا کربلا میں آئی 1900 زخم تلے چاک چاک پر زیداب نگل حسین تڑپتا ہے خاک پر بی بی اگر کربلا میں ہوتی تو آگے دیکھتی کہ آپ کا بیٹا حسین جسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے ایک موقع ایسا آیا کہ حسین سے رحمان پہ نہیں سمجھا گیا ایک مرتبہ حسین رحمان پہ نیچے آنا چاہے جس میں تیر لگے ہوئے تھے لاکھا تیروں پر بولنا پڑ گیا حسین کو سجدہ آخر کرنا ہے اور کیجئے جس تیروں پہ معلق ہے اور حسین کو سجدے پہ جانا حسین نے تیروں پہ زور دینا شروع کیا سجدے کو پیشانی کے پروردگار میں رکھا معبود تیرا اسلام بچ گیا حسین کا گھر برباد ہو گیا میرے پاس جو تھا میرے دلی راہ میں لٹا دیا اب آج سے حسین پروردگار تیرے دین پہ آج نہیں آئے گی یہ کہنے کے بعد حسین نے پروردگار کا سجدہ شکر شیو گھر سے آیا کن خنجر لگے ہوئے تھے کن
14 ضربوں میں سر حسین جدا کیا. عزیزوں جملہ کہوں ہمارے یہاں شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور کو بھی ذبح کرے تو چھری بھیج دو، پہلے اسے پانی پلا لے، اس کی اولاد اس کے سامنے نہ ہو. مگر ہر امت فاطمہ ارے جب آپ کو شہید کیا گیا زینب 72 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، حسین 3 دن کا پیاسا، ارے کرد خنجر فاطمہ آ گئی، اے میرے حسین تیری ماں آ گئی. حضرت اکبر اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے حسین کے سر میں جدائی ہو رہی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب بھی شیعوں نے سر حسین میں ضربت ماری، ہر ضربت پہ حسین کی منہ سے کچھ لفظ کر دیا. میں قریب گیا، میں نے کان لگا کے سنا. حسین نے پہلی ضربت جب لگی تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. میرا دل کہتا ہے میں رسول کو کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ السلام هذا حسین مقطع الاعضاء. اے رسول اللہ ارے آپ پہ ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی تھی، یہ حسین ہے جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. حسین نے دوسری ضربت بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وملت رسول اللہ کسی ضرب پہ علی مرتضیٰ کو یاد کیا، کسی ضرب پہ حسن مصطفیٰ کو یاد کیا، کسی ضرب پہ فاطمہ زہرا کو یاد کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب یہ ساری ضربتیں پوری ہو گئی، اب جب حسین نے اپنے اہل خانہ کو سب کو پکار لیا، اب جب بھی حسین کو ضربت لگتی تھی حسین کربلا طرف کرتے تھے اے بھیا عباس ارے کہ کوئی بھائی کو عالم تنہائی میں چھوڑ کے جاتا ہے. ارے عباس تم نہرے کرار کنارے ارے بازو کٹا کے سو گئے. حسین یکو تنہا ظالموں کے درمیان میں رہ گیا. زینب دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی، ہائے میرا بھائی ذبح کیا جائے. کوئی پہچانے والا اللہ لعنت اللہ علیہ وسيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل عليه وسلم على محمد وعلى آله محمد. اسی بات کو شرط قبول ہے. محمد محمد وعلى محمد وفات پریشان حال ہے، سب کی پریشانی دور ہے. جو روز انتقال کے خزانے ہدایت سے ہے، جو اولاد انہیں فرزند صالح دی گئی ہے. محمد محمد وعلى محمد. ظالمین قابل ہدایت ہے تو ہدایت ہے، قابل ہدایت نہیں تو صحیح و خار کر کے نشانہ فرما. محمد مراج کرام اور میزان کا سایہ ہمارے سر پر تا ظہور امام زمان قائم ہے. معبود روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. معبود یہ مجلس جس مرحوم کی لیے منعقد کی گئی ہے بطفیل محمد وآل محمد بصدقہ جعفر معصومین، اس مجلس کا ثواب جو بھی مہیا کیا وہ مرحوم آل محمد بن نفیس و حسین دلو کو اسعاف. مرحوم کو ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف. مرحوم کو جوار محمد و آل محمد جہاں سے مرحوم کے درجات کو بلند. مرحوم کی قبر پر اپنی رحمت و نعمت و برکتوں کو نزول. معبود زمان و عاشق ساری پریشانیوں کی ایک دعا، ساری مصیبتوں کا ایک حل. وعلى سبيل المبين آمين وظلم المستضعفين خير من زمان خدا شفاء دے کر رسول اللہ تین وقت رسول اخلاص اللہ وعلم الناس بالخصوص جناب علیہ اور جتنے اس کو سلامت ہیں اور جن کا کوئی وارث نہیں ہے، وارث ہیں ان کو یاد کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اور بالخصوص مرحوم ابو محمد ابن نفیس علیہ السلام روح کو الحمد للہ الرحمن الرحیم صراط اللہ غیر المغضوب قل هو الله نفیس